زندگیاں بدلو، یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ اسی مہینے میں آیا تھا، 12 ربیع الاول کو آیا تھا، اور بھی آئے، پہلے بھی آئے، پر ایک یہ یتیم بھی آیا تو کائنات میں ہلچل مچ گئی، آسمان کے ستارے نیچے آ گئے، نیچے ایسے قریب تھے کہ لگتا تھا زمین پر گر جائیں گے۔ ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارکباد دینے کے لیے بھاگی جا رہی ہیں۔ کبھی ایک سمندر کی مچھلی دوسرے سمندر میں نہیں جاتی۔ تاریخ میں ایک دفعہ ہوا ہے، 12 ربیع الاول پیر کی صبح 4:20 پر 22 اپریل 571 عیسوی یکم جیٹھ 628 وکرمی یہ قانون ٹوٹا ہے، اور ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر میں گھس گئیں اور کہنے لگی مبارک ہو، دو جہان کا سردار آ گیا، مبارک ہو، وجہ کائنات آ گیا، نجات دہندہ آ گیا، سیدھی راہیں دکھانے والا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے تمہارے لیے دعائیں کرنے والا، ساری رات تمہارے لیے تڑپنے رونے والا، ساری رات آہوں سسکیوں سے اللہ کے عرش کو تھر تھرا دینے، کپ کپا دینے والا، جس کے آنسو پوچھنے ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ جبریل آیا، یا رسول اللہ آپ کے رب کہہ رہے ہیں نہ رو، کیوں روتے ہیں؟ تو تیرا میرا نبی ہر دفعہ کہتا تھا امت کا غم رلاتا ہے۔ آئے سارے عالم کے لیے راہبر، یتیم باپ دیکھا نہیں، دادا حرم میں بے قرار کھڑا ہوا ہے، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے دعا کر رہا ہے، یا اللہ میرے بیٹے عبداللہ کو زندہ کر دے، آمنہ کو بیٹا دے دے، میرے عبداللہ کو زندہ کر دے، بیٹی آ گئی تو میرے بیٹے کی نسل ختم ہو جائے گی، اسے کیا خبر کہ آج کیا ہونے والا ہے، اسے کیا خبر آج کون پیدا ہونے والا ہے، وہ تو اپنی دھن میں بیت اللہ کے پردے کو پکڑ کے رو رہا ہے، یا اللہ عبداللہ کو زندہ کر دے، اسے کیا پتا کہ کون آ رہا ہے، وہ تو عبداللہ کے درد میں ہے کہ میرا عبداللہ زندہ ہو، اسے کیا خبر کہ اس کی طفیل کروڑوں زندہ ہو جائیں گے، اربوں زندہ ہو جائیں گے، جانور انسان بن جائیں گے، اندھے بینا ہو جائیں گے، بہرے بولنے والے بن جائیں گے، بہروں کو سننا مل جائے گا، گونگے بولنے والے بن جائیں گے، پھٹکے ہوں کو راہ مل جائے گی، بگڑے ہوئے زمین پر فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل قرار پائیں گے، اسے کیا خبر۔ پھر وہ پیدا ہوئے، 4:20 پر گھڑی پہنچی، یہ میں 4:20 کیسے کہتا ہوں، میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ کے کیلنڈر میں دیکھی تو وہ 4:20 ہے، ادھر 4:20 ہوئے، ادھر صبح صادق کی روشنیوں نے دنیا کے اندھیروں کو دھکا دیا، ادھر محمد مصطفیٰ کے نور نے کفر کے اندھیروں کو دھکا دیا، ادھر زمین آسمان کو روشن کرنے والا سورج آیا، ادھر دلوں کو روشن کرنے والا سورج آیا، ادھر دنیا کے اندھیروں کے دور ہونے کا سبب آیا، ادھر کفر کے اندھیرے دور ہونے کا سبب آیا، اور آپ کی دایا لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، آپ بیٹا دونوں کو، ماں اور بیٹا دونوں کو ایمان ملا، بعد میں وہ ہیبت طاری ہو گئی بچے کو دیکھ کر، یہ دائی ہے، اس کے ہاتھوں روزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں، آج عجب بچہ ہے کہ وہ بھی دہشت میں ہے اور خوف زدہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے جسم پر ماں کی گندگی کا کوئی نشان نہیں، آنول کا کوئی ذرہ نہیں، پاک دھلا خوشبودار، خوشبوؤں میں مہکا ہوا باہر آ رہا ہے، اور ختنہ ماں کے پیٹ سے کروا کے آ رہا ہے، اور جب ناف کو دیکھا تو وہ آنت اور ناف کٹی ہوئی ہے، 3 عجب صفات کے ساتھ دو جہان کا سردار دائی کے ہاتھوں میں آتا ہے، دھلا پاک پاکیزہ، ختنہ ماں کے پیٹ سے، ناف ماں کے پیٹ سے کٹ کے باہر آتی ہے، لہذا دائی حیران ہوتی ہے، بچے کو دیکھتی ہے، ماں کو دکھاتی ہے، پہلو میں بچے کو لٹایا جاتا ہے، تھوڑا سا کپڑا لپیٹا، پہلو میں لٹایا، بچہ اس حال میں بے بس ہے، 10-15 منٹ کا وقت ہے یا آدھا گھنٹہ، جب دایا پیچھے ہٹتی ہے اور ماں اس کو محبت سے دیکھتی ہے تو ایک دم بچہ کروٹ بدلتا ہے اور پورے سجدے میں چلا جاتا ہے، جیسے بڑے آدمی سجدہ کرتے ہیں، ایک لمبا سجدہ کرتا ہے، پھر وہ بچہ یوں سر اٹھاتا ہے،
گردن یوں کرتا ہے، الٹے ہاتھ پر ٹیک لگاتا ہے اور سیدھے ہاتھ کو بلند کرتا ہے اور شہادت کی انگلی یوں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے. اس انگلی کے اٹھنے پر نور ہی نور چاروں طرف چمکتا پھیلتا چلا جاتا ہے. اور اماں آمنہ کہتی ہیں میں نے اس نور میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ساری دنیا کا نظارہ کیا. روم فارس کے محل، ہیرا یمن کے محل. ماں گھبراتی ہے کہ یہ بچہ کیا ہے، یہ بڑا ہے کہ بچہ ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. وہ گھبراتی ہے اور بچے کو اٹھا کے گود میں لیتی ہے. گود میں لیتی ہے تو ایک اور شاہکار سامنے آتا ہے. گھر کی چھت پھٹتی ہے، اس میں ایک دھواں ابر دھند اندر آتی ہے، سارے کمرے میں گہری دھند چھاتی ہے. اور ماں اپنے بچے کو گود میں لینے کے باوجود اتنی دھند گہری ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں سکتی. اور اس دھند میں سے آواز آتی ہے طوفوا به مشارق الارض ومغاربها. اس بچے کو مشرق مغرب میں پھرا دو، پھرا دو، پھرا دو. لیعرفوا باسمه ونعته وصورته. ساری دنیا جان لے یہی ہے حبیب اللہ، یہی ہے رسول اللہ، یہی ہے محمد بن عبداللہ، یہی ہے کائنات کا سردار، یہی ہے جنت کا چابی بردار، یہی ہے اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، یہی ہے شفاعت کبریٰ کا مالک، یہی ہے حوض کوثر کا مالک، یہی ہے جنت کی چابی کا مالک، یہی ہے اولین آخرین کا سردار، یہی ہے نبیوں کا نبی، جنات کا نبی، انسانوں کا نبی، فرشتوں کا نبی، بحر و بر کا نبی، پتھر پہاڑ کا نبی، جمادات نباتات حیوانات کا نبی، چرند پرند کا نبی. اسے یتیم نہ دیکھو، یہی ہے جس کو میرے رب نے حبیب بنایا، حبیب بنایا، محمد بنایا، احمد بنایا، ماحی بنایا، حاشر بنایا، عاقب بنایا، فاتح بنایا، خاتم بنایا، ابو القاسم بنایا، طہ بنایا، یاسین بنایا. یہ رب نے میرے نبی کے نام عالم بالا میں پہلے طے کر دیے. محمد بھی، احمد بھی، ماہی بھی، حاشر بھی، عاقب بھی، فاتح بھی، خاتم بھی، ابو القاسم بھی، طہ بھی، یاسین بھی. اور بادل دھند میں سے آواز آئی اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیخ کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، داود کی زبان دو، اور ایوب کا دل دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی عصمت دو، عیسیٰ کا زہد دو. اور تمام انبیاء کو جو دیا وہ سارا اس بچے کو دے دو. آدھے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا سب کچھ اندر. پھر 63 سال 4 مہینے بلندیاں، ترقیاں، پرواز. جیسے کوئی اللہ کی ہستی کا اول آخر نہیں دیکھ سکتا، ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا اول آخر کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ ربیع الاول کا پیغام ہے، اس کے پیچھے چلو تو منزل ملے گی، ورنہ بھٹک جاؤ گے، بھٹکا دیے جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے. میرے نبی عالم کے رہبر بن کر آئے. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. میرے نبی کا پیغام، میرے نبی کا پیغام. ساری امت 1.25 لاکھ جمع فرمائی. کیا رسول ہے جس کے دیدار کرنے والوں کو یہ کائنات کا 1.25 لاکھ واحد مجمع، واحد مجمع، واحد مجمع نبیوں کے بعد جو معصوم نہیں ہے، ان سے خطائیں بھی ہوئی ہیں، ان سے قصور ہوئے ہیں، پر وہ رب جس نے جنت اور دوزخ کے فیصلے کرنے ہیں، وہ رب ان کی زندگی میں اپنے نبی کو بشارت دیتا ہے اور ہمیں ان کا مقام سمجھاتا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی. کلن جو مکے میں ایمان لائے، کلن جو مدینے میں ایمان لائے، کلن جو دیہاتوں میں ایمان لائے، کلن جو بدر احد کے بعد ایمان لائے، کلن جو خندق کے بعد ایمان لائے،
کلن جو حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، کلن جو فتح مکہ پر ایمان لائے، کلن جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، کلن جو آخری حج کے موقع پر ایمان لائے، کلن جو آخری دن تجھ پر ایمان لائے، کلن یہ سب کے سب وعد اللہ تیرے اللہ کا وعدہ ہے الحسنى، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، ان میں کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ ہاں ہے آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، نام لے لے کے فرمایا، نام لے لے کے۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازوں پر آئے گا تو 8 دروازے کھلیں گے، ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر سے آئیں، آپ ادھر سے آئیں، آپ ادھر سے آئیں۔ سلمان فارسی گھٹنوں کے بل ہوئے، سر اٹھایا، یا رسول اللہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ کہ وہ بیٹھا ہے، وہ کون؟ وہ کہ وہ ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کا ہر در پکارے گا۔ عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا؟ مجھے کہا گیا قریشی کا، میں سمجھا میرا۔ اس کا جاہ و جلال دیکھا، میں سمجھا میرا۔ میں آگے بڑھا، مجھے فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے یا رسول اللہ۔ عثمان، ہر نبی میں جنت کا ایک رفیق، میرا تو رفیق ہے۔ پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے سینے کے قریب کر لیا، پھر فرمایا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ سامنے سامنے راضی ہو؟ حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ راضی ہو گیا، راضی ہو گیا، راضی ہو گیا، میرا کام بن گیا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ طلحہ، زبیر، ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری، ایک طلحہ ہے، ایک زبیر ہے۔ بلال، بلال، او بلال، او کالے بلال، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام پکڑ کے تو میرے ساتھ ساتھ جائے گا۔ نام لے لے کے بشارتیں، ہائے ہائے، ساری دنیا کہتی ہے اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ جنت عطا فرما۔ ہم کہتے ہیں آمین آمین۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرے کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں جنت کہتی ہے یا اللہ مجھے علی عطا فرما، مجھے سلمان عطا فرما، مجھے مقداد عطا فرما۔ جنت دعا کرتی ہے یا اللہ یہ لوگ میرے اندر آ جائیں۔ پتھر کے پجاری وہ رضی اللہ عنہ کا خطاب لے کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے ایک محنت فرمائی، 1.25 لاکھ صحابہ اکٹھے کیے اور ایک پیغام سنایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اے میری امت، اے تلا گنگ کی امت جو 1431 سال کے بعد ہوں گے، سنو میری بات سنو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے، یہ تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے۔ جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے اس کے ذمے اللہ کے محبوب کی بات کو آگے پہنچانا ہے۔ کیا نماز صرف کچھ لوگوں پر فرض ہے؟ نماز ساری امت پر فرض ہے۔ جو نہیں پڑھتے انہیں معاف نہیں، جو پڑھتے ہیں ان پر کوئی الگ فرض نہیں ہے۔ روزہ سارے لوگ نہیں رکھتے، جو نہیں رکھتے انہیں معاف نہیں، جو رکھتے ہیں ان پہ الگ فرض نہیں۔ سارے مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، جو نہیں دیتے انہیں معاف نہیں، جو ادا کرتے ہیں ان پہ الگ فرض نہیں۔ ایسے ہی فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ، میرا پیغام آگے پہنچا دینا، میں آخری ہوں۔ عَسَىٰ أَلَّا تَلْقُونِي بَعْدَ عَامِي هَذَا، اس جملے کا درد میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ جانے والا جا رہا ہے اور درد بھری فریاد ہے، اے لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم مجھے نہ دیکھ پاؤ گے۔ تو میری نصیحت سنو سنو، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ جو نہیں پہنچا رہے انہیں معاف کوئی نہیں، جو پہنچا رہے ہیں
ان پر الگ فرض کوئی نہیں ہے، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے زکوٰۃ، جیسے حج، جیسے اخلاق، جیسے صدق و امانت، جیسے سچائی، جیسے دیانت فرض ہیں ساری امت پر، ایسے ہی دعوت اللہ اور تبلیغ کا کام اور اللہ کے نبی کے پیغام کو آگے پہنچانا ساری امت کے ذمے ہے۔ یہ پیغام لے لو اپنے محبوب کا، یہ اجتماعی نصیحت ہے، پھر انفرادی نصیحت۔ اب 12 کو آئے 12 کو گئے، آمد بھی بتائی رفت بھی سن لو۔ 29 صفر عصر کی نماز کے بعد آپ گئے بقیع ایک جنازے میں، واپسی پہ آپ کو سر میں درد اٹھا، گھر پہنچتے پہنچتے اس میں شدت آئی اور وہ بخار میں بدل گیا۔ اما عائشہ کے گھر میں اس دن آپ کا قیام تھا، پھر رات تک بخار شدید ہو گیا اور اگلے دن دوسرے گھر میں گئے، بخار اور تیز، تو آپ نے کہنا شروع کیا کل کس گھر والوں کی باری ہے؟ تو فرماتے یہ حفظہ کی باری ہے۔ وہاں پہنچے، فرمایا کل کس کی باری ہے؟ کہا جی میمونہ کی باری ہے۔ جب میمونہ کے گھر پہنچے تو پوچھا کل کس کی باری ہے؟ تو ساری بیگمات کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے گھر میں بیماری کے دن گزارنا چاہتے ہیں۔ تو جب حضرت میمونہ کے گھر میں آپ پہنچے تو ساری ازواج پاک حاضر خدمت ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ، ہم سب خوشی سے اجازت دیتی ہیں آپ بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزاریں۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا، اس بیماری میں بھی عدل کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، علی و عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اما عائشہ کے گھر پیر کے دن داخل ہوئے اور پیر کے دن دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بیماری بڑھ جاتی ہے، جانے میں 5 دن باقی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں مجھے غسل دیا جائے۔ 7 کنووں کے پانی کا غسل دیا گیا اور پھر آپ نے پٹی باندھی کس کے سر کے درد کی وجہ سے، اور علی اور فضل بن عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مسجد بھری ہوئی تھی، ظہر سے پہلے کا وقت ہے، آپ منبر پر تشریف لائے اور آپ نے کہا لوگو، میں نے ایک زمانہ تمہارے اندر گزارا ہے، میں نے کسی کو کوڑا مارا ہو میری پیٹھ حاضر ہے، میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو میری جان حاضر ہے، میں نے کسی کا مال دبایا ہو میرا مال حاضر ہے، مجھ سے بدلہ لینا ہے یہاں لے لو، آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا، میں وہ دعوے نہیں برداشت کر سکتا۔ جس کی طفیل جنت کا در کھولے گا وہ کہہ رہا ہے یہاں بدلہ لے لو جو لینا ہے، میں آگے نہیں اللہ کے دربار میں جواب دے سکتا۔ اے کیا جواب دیں گے زمینیں دبانے والے، قتل ناحق کرنے والے، روزانہ رات کو شراب پی کر زنا کرنے والے، ماں باپ کے گریبان پھاڑنے والے، بھائی بھائی سے لڑنے والے، کیا جواب دو گے؟ پاک معصوم، پاک معصوم، پاک معصوم، میرے پاس الفاظ نہیں میں اس نبی کی شان بیان کروں۔ وہ پاک معصوم کہہ رہا ہے میں نے ممکن ہے کسی کو کوڑا مارا ہو، میری پیٹھ حاضر ہے، اٹھو مجھے کوڑا مار لو۔ میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میرا گال حاضر ہے، اٹھو مجھے تھپڑ مار لو۔ میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو، میں بیٹھا ہوں، اٹھ کے مجھے بے عزت کر لو۔ میں نے کسی کا حق مارا ہو، اٹھو مجھ سے مال لے لو، آخرت میں سوال نہ کرو۔ سارے صحابہ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ مسجد میں ایک چیخ چنگاڑ، آپ اترے، ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر ممبر پر آئے، پھر دوبارہ یہ مطالبہ رکھا، تو پھر ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں۔ آپ نے فرمایا کس بات کے؟ تو اس نے عرض کیا سائل آیا تھا، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھے کہا تھا تو دے دے میں بعد میں دوں گا۔ آپ نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، پھر آپ نے فضل بن عباس چچا زاد، یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے، کیونکہ تمہارا نبی کہاں سے قرضے دیتا؟ جس رات کی صبح دنیا سے گیا تھا اس رات اس کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا، ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ اس سے رات چراغ جلتا رہتا۔ اما عائشہ ایک انصاری عورت کے گھر گئی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی بڑے بیمار ہیں، ہمارے گھر میں تیل کوئی نہیں،
تھوڑا سا تیل دے دو کہ رات کو چراغ جل سکے، جو عالم کو روشن کر گیا اس کے گھر میں ایک چھٹانگ تیل نہیں تھا۔ اس لیے فقر اختیار کیا کہ امت کا غریب گلا نہ دے، اس لیے اولاد کو نیزوں پہ چڑھوایا کہ میری امت اپنی اولاد کے دکھ درد کے مجھے گلے نہ دے سکے۔ کون گلا دے گا اللہ کے نبی کو؟ اس کا گھر سب سے زیادہ قربانی کے لیے پیش ہوا ہے۔ کہاں سے تین درم ادا کرتے؟ تیل تو ہے نہیں، درم کہاں سے ہوتے؟ پھر جمعرات آ گئی، آپ نے مغرب کی نماز تو پڑھائی، عشاء کی نماز کے لیے اٹھے اور غش آیا اور سرانے پہ سر رکھ دیا، پھر اٹھ کر پوچھا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہے، پھر آپ کو غش آیا، پھر آپ سرانے پہ گر گئے، پھر آپ اٹھے، کہا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہے، تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ عشاء کی نماز پڑھائے۔ ابو بکر پیچھے صف میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی ہے، انہوں نے عمر کو آگے کر دیا۔ عمر نے تکبیر پڑھی اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی ایک دم بستر سے زور سے پکارے عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے اللہ کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جمعرات کو عشاء، جمعے کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5، 15، جمعرات والی 16، پیر والی 17، ہفتے کو ظہر کی نماز پر اللہ کے نبی گھر سے نکلے، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، ادھر سے اللہ کے نبی آتے ہوئے محسوس ہوئے تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے کہ شاید اللہ کے نبی نماز پڑھائیں گے، تو آپ نے ابو بکر کو یوں اشارہ کیا کہ پڑھاتے رہو، اور ابو بکر کے پیچھے آ کر ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہر کی نماز پڑھا کر اشارہ کیا کہ میرے بعد میری مسند پر ابو بکر بیٹھے گا۔ یہ اشارہ تھا۔ اس کے بعد آپ مسجد میں نہیں آئے۔ پیر کی صبح آپ نے دروازہ کھولا اور اپنی امت کو دیکھا، فجر کی نماز، پہلی صف کے لوگوں کی نظر پڑی۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نماز میں تھے یوں اور پھر ہو گئے یوں، سارے اللہ کے نبی کو دیکھنے لگے، تو آپ نے جلدی سے پردہ گرا دیا کہ میری امت نماز میں میری طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ آخری جھلک تھی امت و نبی کی، امت اور رسول کی۔ اور پھر اس کے بعد ہفتے کے دن، جمعے کے دن جبریل آئے، یا رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ، کیا حال ہے؟ تو کہا جبریل بہت تکلیف ہے۔ پھر ہفتے کو آئے، یا رسول اللہ نے بھیجا ہے جاؤ میرے نبی کا حال پوچھ کے آؤ، کہ بہت تکلیف ہے۔ پھر اتوار کو آئے، یا رسول اللہ نے بھیجا ہے میرے نبی کا حال پوچھ کے آؤ، کہ اجدنی مغموما مکروبا۔ پھر پیر کا دن ملاقات کا وقت، دنیا سے رخصتی کا وقت، تو آپ نے فاطمہ کو بلایا، پاس بٹھایا اور اس کے کان میں کچھ فرمایا، وہ رونے لگی۔ پھر کان قریب کا کچھ فرمایا، وہ ہنسنے لگی۔ بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا تو آپ کے انتقال کے بعد فرمایا کہ مجھے کہا بیٹی بس اب میں تھوڑی دیر میں جا رہا ہوں، تو مجھے رونا آیا، تو پھر مجھے فرمایا بیٹی نہ رو، میرے بعد سب سے پہلے تو مجھے آ کے مل جائے گی۔ تو پھر مجھے خوشی ہو گئی۔ 6 مہینے کے بعد اپنے باپ کی وفات کے آپ بھی اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی ہیں۔ پھر آپ نے حسن اور حسین کو بلوایا، دونوں کو ایسے اپنے ہاتھوں میں یوں لے لیا، ایک ادھر، اور ان کو چومتے رہے اور روتے رہے۔ آنے والا وقت میں دیکھ رہے تھے کہ میری اس نسل کے ساتھ یہ امت کیا کرنے والی ہے۔ خاموش آنسو ایسے گرتے رہے اور مسلسل روتے رہے اور ان کو پیار کرتے رہے۔ پھر ان کو رخصت فرمایا، پھر علی کو بلوایا، پھر ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کچھ آہستہ کچھ فرماتے رہے، دعا دیتے رہے۔ کیا کہا نہیں سنا جا سکا، زبان اور ہونٹ ہل رہے تھے، آواز خاموش تھی۔ پھر ان کو بھی رخصت فرمایا اور پھر موت کا فرشتہ آ گیا۔ پہلے جبریل آ گیا، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کا اجازت کا طلبگار ہے۔ آپ نے کہا اندر آنے دو۔ وہ اندر آیا اور اس کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے یہ پہلا موقع ہے۔ اللہ نے فرمایا پوچھ کے آنا، پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، اس لیے میں اجازت لے کر آیا۔ اور اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تم سے پوچھے گا، مجھ سے پوچھے گا،
کسی اور سے پوچھے گا؟ ایک تھا ایک جس سے پوچھا گیا، نہ پہلے نہ بعد، نہیں ہوگا نہیں ہوگا، آئے گا اور لے جائے گا، لا تستاخرون عنہ ساعہ ولا تستقدمون۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں کہوں، میں اجازت دے دوں تو میری جان نکال لو گے؟ کہا جی آپ کی بھی نکال لوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، بول تو کیا کہتا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا، اوپر تیاری، استقبال ہے، سب فرشتے تیار، عرش تیار، آسمان تیار۔ یہ تو میں سے اضافہ کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں۔ کشا شا، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، یہ کام آپ نہ کرتے تو آج ہم بندر اور خنزیر ہوتے، کتے اور بلے ہوتے۔ کہ جبریل واپس جا، میرے اللہ سے پوچھ کے آ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ میں پھر بتاؤں گا، میں نے جانا ہی یا رہنا ہے۔ اسرائیل کھڑا ہوا ہے، ایک اور فرشتہ بھی آیا تھا، وہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ جبریل واپس، پھر جواب آیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو میرے نبی کا الآن قرۃ عینی، اولاد کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ ان کے لیے نہیں جائے، جبریل سے پوچھ کے ہاں حسین کو کیوں شہید کر رہی ہے میری امت؟ اسے شہید نہیں ہونا چاہیے، اسے بچنا چاہیے۔ میری بچیاں سر بازار، ان کی عزتیں نیلام ہو جائیں گی، انہیں نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں نہیں، انہیں تقدیر کے حوالے کر دیا۔ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ میرے بعد؟ کون سی امت؟ جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے زنا کے اڈے چلائے، جنہوں نے قتل و غارت کے بازار گرم کیے، جو حکومت میں آئے تو فرعون بن گئے، جو مال میں آئے تو مست بن گئے، جو جوانی میں آئے تو بدماش بن گئے۔ ہاں، کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ تو جواب آتا ہے ساتھ دوں گا، اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات میرا نبی نہ اٹھاتا تو میں اور تم بندر خنزیر بن گئے تھے۔ بنو اسرائیل نے مچھلی کھائی، اللہ نے بندر بنا دیا۔ ماں کی نافرمانی، باپ کو دھکے دینا، بھائی کا بھائی سے عدالتوں میں جا کے لڑائی جھگڑے کے مقدمے قائم کرنا، نمازوں کا چھوڑنا، روزے کا چھوڑنا، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، زنا کے اڈے، گھنگرو کی چھنکار، ساری رات عورتوں کے ننگے ناچ دیکھنا، یہ سب کچھ اگر وہ یہ نہ منوا تھا تو ہمیں بندر بنانے کے لیے کافی تھا۔ دعا دو اس کو جو نہ یہاں بھولا ہے نہ آگے بھولے گا۔ پھر آپ نے کہا الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، بلا لے بلا لے۔ جبریل 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 ایک دم ہائے نکلی، یا رسول اللہ آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا تو میرا بھی آج آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی نہیں آؤں گا۔ مک گئی کہانی، آج نبوت والی بھی تے وہی والی بھی تے، ہر شے گئی، بوئے جندرے لگ گئے۔ ملک الموت کبھی نہ رونے والا، جب اسے اجازت ملی کہ روح نکالو تو وہ بھی آنسو بہانے لگا کہ آج دنیا اتنا بڑا حادثہ دیکھے گی، اتنا بڑا حادثہ دیکھے۔ پھر جو چند لمحے باقی تھے، چند لمحے، تو میرے نبی نے تمہیں خطاب کیا، تلگنگ والو، پاکستان، ہندوستان، ایران والو، تاجکستان، قازقستان، عراق، شام، ترکی والو، الجزائر، ملائیشیا، انڈونیشیا، جاوا، سماٹرا، تیونس والو، لیبیا والو، مصر والو، سوڈان والو، عرب والو، اردن والو، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ کتنے ہیں تلگنگ میں نمازی، کتنے ہیں دیہاتوں میں نمازی؟ الصلاۃ، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں پہ رحم کرنا، اپنے ملازموں پہ رحم کرنا، میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا۔ کتنے ہیں ملازموں سے حسن سلوک کرنے والے؟ ملازم کی بیٹی بیٹی نہیں ہے،
ملازم کی ماں ماں نہیں ہے، غریب کی ماں ماں نہیں، صرف مالدار کی ماں ماں ہے۔ غریب کی بیوی بیوی نہیں ہے، اس کی عزت عزت نہیں ہے، صرف اس مالدار کی عزت عزت ہے، اس کی بیٹی بیٹی ہے۔ غریب کی بیٹی بیٹی ہوتی تو تم گلاس ٹوٹنے پر اسے بیٹی کی گالی دیتے، تھوڑی سی خطا پر اس کو ماں کی تم گالی دیتے، تھوڑے سے قصور پر تم اسے بہن کی گالی دیتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گالیاں نکالتے ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، میری امت میں غریبوں پہ ترس کھانا، رحم کھانا، نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے، اخلاق پہ مکمل ہوتا ہے۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے، عبادت پہ مکمل نہیں ہوتا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، علم، تزکیہ، تصوف، تبلیغ، یہ علم کی بنیادیں ہیں، یہ دین کی بنیادیں ہیں، یہ دین کی انتہائیں نہیں ہیں۔ دین کی انتہا اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں۔ دین اخلاق پہ مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے عبادت الصلاۃ ابتدا، وما ملکت ایمانکم انتہا، اچھے اخلاق، نماز بندگی کی علامت، اور غریب سب سے پسا ہوا طبقہ ہے، اس سے اچھا سلوک، یہ اخلاق کی امانت، یہ میرے نبی کا آخری پیغام تھا۔ اور پھر کہا اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بلا لے مجھے اپنے پاس، بلا لے مجھے اپنے پاس۔ جس دن آئے تھے اسی دن چلے گئے۔ پیر کا دن، منگل کا دن، بدھ کو رات کے وقت آپ کی تدفین ہوئی کہ آپ کے جنازے میں بہت دیر لگی، کہ آپ کا جنازہ ایسے نہیں پڑھا گیا کہ سارے امت اکٹھے ہو کر امام آگے اور اللہ اکبر، ایسے نہیں۔ آپ کے انتقال سے چند دن پہلے صحابہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، ابن مسعود، یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ کہ یا رسول اللہ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے قبر میں اتاریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا جب تم مجھے نہلا چکو، کفن دے چکو تو سب چلے جانا، سب سے پہلے میرا دوست جبریل و میکائیل آ کر میرا جنازہ پڑھے گا، پھر عرش کے فرشتے آئیں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے، اس کے بعد میرے اہل بیت آ کر میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر مہاجرین آئیں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، پھر انصار آئیں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام اور باندیاں آئیں گی، پھر اس کے بعد مجھے میرے اللہ کے حوالے کر دینا۔ تو حجرہ حضرت اما عائشہ تھا جس میں 10-12 آدمی سے زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو 4 پائی کے قریب پہلے آپ کو غسل دیا حضرت علی نے، اور آپ کے غلام شقران نے، اور حضرت فضل بن عباس نے، اور حضرت عباس نے، اور عبداللہ بن عباس نے جو اہل بیت الرسول تھے، اور حضرت علی پانی ڈال رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا تو آج ہم آپ کو اپنا رونا رو کے دکھاتے، آج ہم آپ کو اپنا غم دکھاتے کہ ہر نبی کے جانے کے بعد نقصان تو ہوا، پر آپ کے جانے کے بعد وہ نقصان ہوا ہے جو قیامت تک پورا نہ ہو سکے گا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ تو آپ کے جسم میں مبارک کو رکھا گیا، پھر سب باہر چلے گئے، پھر کافی دیر یہ مجھے کہیں نہیں ملا کہ کتنی دیر، لیکن کافی دیر۔ کمرہ خالی ہے، آسمان کے فرشتے آ رہے ہیں، جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں، پھر اہل بیت اندر گئے، اس کے بعد ان مرد، پھر ان کی مستورات، اس کے بعد ان کے بچے، پھر مہاجرین مکہ، پھر ان کی مستورات، پھر ان کے بچے، یوں لائن لگا کے کھڑے ہوتے، ہر آدمی، ہر عورت، ہر بچہ خود آپ کے لیے دعا کرتا تھا۔ اجتماعی جنازہ نہیں ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد انصار، پھر ان کی مستورات، پھر ان کے بچے، پھر ان کے غلام، پھر ان کی باندیاں، اس میں کرتے کرتے پیر گزر گیا، منگل گزر گیا، بدھ کی رات کو عشاء کے بعد آپ کو قبر میں اتارا گیا ہے۔ جانا بھی بتا دیا، آنا بھی بتا دیا۔ میرے تیرے ذمے اس محبوب کی پاک زندگی کو اپنانا ہے، اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو۔ یہ مبارک مہینہ ہے، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، 4.5 مہینے چلا تو نہ لگاؤ گے،
لیکن میں تمہیں اسی نبی کے واسطے سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج توبہ کر کے تو اٹھو یہاں سے۔ تیار کردہ ہے پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 56788123، یاد رکھیے فون نمبر 56781223۔